یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہہ دیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں چلیے، جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اس طرف چلیے۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے اور پیچھے لڑیں گے، واللہ جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کرتی ہے آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ حق و باطل کے معرکہ اول بدر الکبریٰ پر روانہ ہونے سے پہلے ایک دراز قد شخص جن کے سر پر گنے بال اور چہرے پر موزوں داڑھی ان کی وجاہت کو دوبالا کر رہی تھی، بڑے جوش اور وارفتگی کے عالم میں یہ الفاظ سرور عالم کی خدمت میں کہہ رہے تھے اور خوشی سے حضور کا روئے انور چمک رہا تھا۔ ان جملوں نے صرف رحمت عالم کو ہی مسرور نہیں کیا تھا، بلکہ اس موقع پر موجود شمع رسالت کے سبھی پروانوں کے خون کو گرما دیا تھا۔ جوش شہادت سے ان کے چہرے سرخ ہو گئے تھے اور بازوؤں کی مچھلیاں پھڑکنے لگی تھیں، اور پھر سرور کونین نے ان صاحب کے لیے دعائے خیر فرمائی تو ہر ایک کو رشک آنے لگا کہ کاش یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہوتے۔ سینہ تاریخ پر نقوش جاویداں بن کر ثبت ہو جانے والے یہ لافانی الفاظ جس شخصیت کو کہنے کی سعادت حاصل ہوئی وہ دین حق کے سرفروش مجاہد ابو الاسود مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جذبہ فدویت کے اس بے مثال مظاہرہ نے انہیں صحابہ کرام کی نظروں میں بڑا محبوب و محترم بنا دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے، غزوہ بدر میں مقداد کی معیت نصیب ہونا مجھے اس قدر محبوب ہے کہ دنیا بھر کی نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ کائنات کی ہر شے ان لوگوں پر جان نچھاور کرتی ہے جن کو زیارت مصطفیٰ کا موقع ملا اور خدمت مصطفیٰ کی سعادت ملی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر۔ السلام علیکم۔ ٹیچنگز آف اسلام کے ساتھ اویس محمد قاضی۔ غزوہ بدر میں مقداد کی معیت نصیب ہونا مجھے اس قدر محبوب ہے کہ دنیا بھر کی نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو اپنی کم سنی کی وجہ سے بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، فرمایا کرتے تھے، کاش میں بدر میں شریک ہونے کے قابل ہوتا اور پھر یہ الفاظ میری زبان سے نکلے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ مکہ میں حضرت مقداد کے قیام کو تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ اسلام کا غلغلہ بلند ہوا۔ نوجوان مقداد کو اللہ تعالیٰ نے حسن ظاہری کے ساتھ ساتھ فطرت سعید بھی عطا کی تھی۔ جو ہی توحید کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی، کسی ہچکچاہٹ کے بغیر لبیک کہا اور آستانہ نبوت پر حاضر ہو کر اپنا ہاتھ سرور عالم کے دست مبارک میں دے دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ بظاہر دعوت توحید کی کامیابی محال نظر آتی تھی اور فرزندان توحید کی ایک مختصر جماعت مشرکین کے ہولناک مظالم اور جفاکاریوں کا شکار بنی ہوئی تھی۔ مقداد غریب الدیار تھے لیکن سینے میں فولاد کا دل رکھتے تھے۔ آزمائش کی بھٹی میں مردانہ وار کود پڑے اور استقامت و ایثار کے ایسے چراغ روشن کیے جو ابد الآباد تک فیروزاں رہیں گے۔ وہ ان 7 مسلمانوں میں سے ایک تھے جنہوں نے سب سے پہلے ساقیے کوثر کے دست اقدس سے بادہ توحید پیا۔ قبول اسلام کے بعد دوسرے سابقین اسلام کی طرح وہ بھی مشرکین کے پنجۂ ظلم و جفا کے اسیر ہو گئے۔ جب کفار کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو حضور کے اشارہ پر حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ حبشہ میں ایک عرصہ تک غریب الوطنی کی زندگی گزارنے کے بعد مکہ واپس آئے۔ اس وقت مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کی اجازت مل چکی تھی اور وہ مسلسل ترک وطن کر کے مدینہ جا رہے تھے۔ حضرت مقداد اور ان کے ایک ساتھی حضرت عتبہ بن غزوان، ان کے راستے میں کچھ ایسی رکاوٹیں حائل ہو گئیں کہ وہ عرصہ تک مدینہ کا عزم نہ کر سکے، یہاں تک کہ سرور عالم بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ہجرت کے ابتدائی ایام حضرت مقداد نے بڑی تنگی سے گزارے۔ رحمت عالم کو خبر ہوئی تو آپ نے حضرت مقداد اور ان جیسے 2 اور مفلوق الحال مہاجروں کی کفالت کا بار خود اٹھا لیا۔ صحیح مسلم میں حضرت مقداد کی زبانی منقول ہے کہ ایک دفعہ مجھ پر اور میرے 2 ساتھیوں پر بڑا سخت وقت آیا، ہم سخت تنگی میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترستے تھے۔ جب مسلسل فاقوں تک نوبت پہنچی تو ہم نے صحابہ کرام سے درخواست کی
کہ وہ ہمارے کفیل بن جائیں، لیکن کسی نے ہماری مستقل کفالت کی حامی نہ بھری، کیونکہ اس وقت سب اپنے اپنے حال میں مبتلا تھے۔ بالآخر ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حالت زار بیان کی۔ حضور ہم تینوں کو اپنے گھر لے گئے۔ اس وقت حضور کے پاس صرف 3 یا 4 بکریاں تھیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کا دودھ پیا کرو۔ چنانچہ ہم بکریوں کا دودھ دو کر پی لیتے اور رسول اکرم کا حصہ رکھ چھوڑتے۔ حضور رات کو تشریف لاتے، پہلے ہمیں آہستگی سے سلام کرتے، اس طرح کہ جو سوتا ہو وہ جاگ نہ پڑے اور جو جاگتا ہو وہ سن لے۔ پھر آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے، نماز سے فارغ ہو کر پھر تشریف لاتے اور اپنے حصے کا دودھ نوش فرماتے۔ ایک دن میں اپنے حصے کا دودھ پی چکا تو شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضور اپنا بہت سا وقت انصار کے ہاں گزارتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں اشیاء خورد و نوش ہدیتاً پیش کرتے ہوں گے، آپ ان کو تناول فرماتے ہوں گے اور آپ کو اس دودھ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہی تصور کر کے میں سارا دودھ پی گیا اور حضور کے لیے کچھ بھی باقی نہ رکھا۔ لیکن دودھ پینے کے بعد خیال آیا کہ ممکن ہے حضور کو بھوک لگی ہو اور جب اپنے حصے کا دودھ نہ پائیں تو مجھے بد دعا دیں، اس طرح میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔ یہ خیال آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں سخت بے چین ہو گیا، کسی پہلو قرار نہ آتا تھا۔ اتنے میں حضور تشریف لے آئے، معمول کے مطابق نرم آواز میں سلام کیا، پھر نماز پڑھی۔ اس کے بعد دودھ کا برتن دیکھا تو وہ خالی تھا۔ حضور نے آسمان کی طرف دیکھا، میں سمجھا کہ بس آپ میرے لیے بد دعا کرنے ہی والے ہیں اور میں برباد ہو جاؤں گا، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ بد دعا کی بجائے رحمت عالم نے یہ دعا فرمائی، الہی جس نے مجھے کھلایا اسے کھلا اور جس نے مجھے سیراب کیا اسے سیراب کر۔ اللہ اکبر۔ اب میں چادر لپیٹ کر اس ارادے سے اٹھا کہ ان بکریوں میں سے جو سب سے زیادہ موٹی ہو اس کو ذبح کروں اور اس کا گوشت بھون کر حضور کی خدمت میں پیش کروں۔ لیکن تینوں بکریوں کو ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک برتن کو ہاتھ میں لیا اور اللہ کا نام لے کر اس میں دودھ دوہنا شروع کر دیا۔ جب وہ بھر گیا اور اس پر جاگ نظر آنے لگی تو میں نے یہ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اپنا حصہ پی چکے ہو؟ میں نے عرض کیا، آپ پی لیجئے۔ حضور نے کچھ دودھ پی کر باقی کا مجھے عنایت فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پی لیجئے۔ حضور نے دوبارہ دودھ پیا، لیکن برتن میں کچھ دودھ پھر بھی موجود رہا۔ آپ نے یہ مجھے عنایت فرمایا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ خوب سیر ہو چکے ہیں اور آپ کی دعا کی برکت ہے کہ دودھ ختم نہیں ہوا اور آپ نے اپنی دعا کی برکت میں مجھے بھی شامل کر لیا ہے۔ میں فرط مسرت سے بے خود ہو گیا اور اس قدر ہنسا کہ زمین پر گر پڑا۔ حضور نے پوچھا، ابو الاسود یہ کیا ہے؟ میں نے واقعہ عرض کیا تو حضور نے فرمایا، یہ اللہ کی رحمت تھی، تم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو کیوں نہ جگایا، وہ بھی اس دودھ سے سیراب ہو جاتے۔